ایک قصہ سلطان محمود غزنوی اور اس کے غلام ایاز کا۔ سلطان محمود غزنوی کے درباریوں نے انہیں یہ شکایت لگائی کہ بادشاہ سلامت، آپ کے غلام ایاز کی ایک الماری ہے، یہ اس الماری کو تالا لگا کر رکھتا ہے۔ وہ روزانہ اس الماری کو کھول کر دیکھتا ہے اور کسی دوسرے بندے کو دیکھنے نہیں دیتا۔ ہمارا خیال ہے کہ اس نے آپ کے خزانے کے قیمتی ہیرے اور موتی اس کے اندر چھپا کر رکھے ہوئے ہیں، آپ ذرا اس کی تلاشی لیجئے۔ جب بادشاہ کو یہ شکایت لگائی گئی تو بادشاہ سلامت نے اسی وقت ایاز کو بلوایا اور کہا، ایاز، کیا تمہاری الماری ہے؟ اس نے کہا، جی ہے۔ پوچھا، کیا اسے تالا لگا کر رکھتے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ پوچھا، کسی اور کو دیکھنے نہیں دیتے ہو؟ عرض کیا، جی نہیں۔ پھر پوچھا، کیا تم خود اسے روزانہ دیکھتے ہو؟ عرض کیا، جی ہاں۔ پھر بادشاہ نے فرمایا کہ چابی لاؤ۔ ایاز نے چابی دے دی۔ بادشاہ نے کسی بندے کو بھیجا کہ جاؤ اس الماری میں جو کچھ موجود ہے وہ لا کر یہاں سب کے سامنے پیش کر دو۔ وہ حاسدین بڑے خوش ہوئے کہ دیکھو، اب اس کی حقیقت کھل جائے گی۔ جب اس سے چوری کا سامان سامنے آئے گا تو حقیقت سامنے آ جائے گی، تو بادشاہ ابھی اس کو یہاں سے دھکے دے کر نکال دے گا۔ اللہ کی شان کہ جب وہ بندہ واپس آیا تو اس نے آ کر بادشاہ کے سامنے 3 چیزیں رکھ دیں، ایک پرانا جوتا اور پرانا تہمد اور ایک پرانا کرتا۔ بادشاہ نے پوچھا، اس میں کچھ اور نہیں تھا؟ اس نے کہا، جی نہیں، یہی کچھ تھا۔ بادشاہ نے کہا، ایاز، اس میں تو کوئی ایسی قیمتی چیز نہیں ہے جسے تم تالے میں بند کر کے رکھو اور کسی دوسرے کو دیکھنے بھی نہ دو، اور کوئی ایسی چیز بھی نہیں کہ جیسے تم روزانہ آ کر دیکھو کہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ میرے نزدیک یہ بہت قیمتی ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا، بھیا وہ کیسے؟ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، وہ اس لیے کہ جب میں آپ کے دربار میں پہلی مرتبہ آیا تھا تو یہ جوتے پہنے ہوئے تھے، یہ تہمد باندھا ہوا تھا اور کرتا پہنا ہوا تھا۔ میں نے ان تینوں چیزوں کو محفوظ کر لیا تھا۔ اب میں روزانہ الماری کھول کر ان کو دیکھتا ہوں اور اپنے نفس کو سمجھاتا ہوں کہ ایاز، تمہاری اوقات یہی تھی، تم اپنی نہ بھولنا۔ اب تمہیں جو کچھ ملا ہے یہ سب تمہارے بادشاہ کا تم پر احسان ہے، لہٰذا تم اپنے بادشاہ سلامت کا احسان سامنے رکھنا کہ بادشاہ سلامت، اس طرح مجھے اپنی اوقات یاد رہتی ہے کہ میں کیا تھا اور مجھے بادشاہ کے قرب نے کیا عزتیں بخشی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، کاش ہماری بھی یہی کیفیت ہو جاتی کہ ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا پاس رکھتے اور اپنی اوقات کو یاد رکھتے۔ ہمیں تو ذرا سا کچھ مل جاتا ہے تو سب سے پہلے اپنی اوقات کو بھولتے ہیں، پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں اور لوگوں میں بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہماری محنت کی کمائی ہے۔ اس مالک کا جس نے سب کچھ دیا شکر ادا کرنا تک بھول جاتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔